बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, फ़िरौन की लाश पर हर साल चूहे क्यों छोड़े जाते हैं? क्या फ़िरौन के बाल और नाखून अब भी बढ़ते हैं? फ़िरौन की लाश कब और कैसे कहां से मिली? फ़िरौन का पासपोर्ट कब और क्यों बनाया गया? क्या ये सही है कि फ़िरौन की लाश मिस्र के एक म्यूज़ियम में रखी गई है? क्या वो अब भी लाश है या ममी है? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि उसकी लाश क़यामत तक रखी जाएगी? इस हवाले से ईसाइयों और यहूदियों का क्या अकीदा है और मुसलमान इस बारे में क्या अकीदा रखते हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात तारीख़ी और दीनी एतबार से देना ही हमारी आज की वीडियो का मकसद होगा। और आज हम आपको फ़िरौन के गर्क होने और उसकी लाश के हवाले से हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, साल 1891 से पहले इस दुनिया को कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौनों की लाशों का क्या हुआ था या उनकी बाकियात कहाँ हैं या कहीं हैं भी या नहीं। तमाम आसमानी किताबों में इस वाक़े का ज़िक्र तफसील से मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करते हुए एक फ़िरौन पानी में गर्क होकर अपनी फ़ौज समेत मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुज़रने का रास्ता दे दिया था। मगर उसके बाद उसका क्या हुआ था इस बारे में किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ, मगर कुरान मजीद में उसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात लिखी गई थी जिसकी किसी को समझ नहीं आ रही थी। कुरान पाक की सूरत यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, सो आज हम सिर्फ तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशान इबरत हो जो तेरे बाद हैं, और हकीकत ये है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। नाज़रीन, ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फ़िरौन के डूब के मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से एक शख्स ने साहिल पर पड़ी फ़िरौन की लाश देखकर पहले दरबार को बताया। फ़िरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मिसालें लगाकर उसे पूरी शान शौकत और एहतराम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। नाज़रीन, हनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती सरजद हो गई। फ़िरौन चूँकि समंदर में डूब कर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और वो लाश हनूत कर दी। वक्त गुजरता गया, ज़मीन व आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे। नाज़रीन गिरामी, इन इनकलाबात की गर्द में सब कुछ छुप गया, हत्ता कि फ़िरौनों की हनूत शुदा लाशें भी ज़मीन की तहों में छुप गईं। उनके नाम सिर्फ़ किताबों और उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के तकरीबन 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन पर नाज़िल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद में फ़िरौनों के किस्से बड़ी ही तफसील के साथ बयान किए गए थे। उस फ़िरौन का जिस्म महफूज करने की आयत करीमा भी नाजिल हुई थी, जिस पर सब अहले ईमान का पुख्ता ईमान तो था, मगर वो समझने से कासिर थे कि उस खुदाई करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। नाज़रीन, साल 1871 में मिस्र के शहर अलवर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौन की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्तों तक रसाई मिल गई। उस शख्स का काम नवादरात चोरी करके बेचना था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसा के मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहाँ वो नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था। उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो साल 1891 को दूसरी ममियों के साथ उसी गर्क होने वाले फ़िरौन की लाश भी मिल गई। नाज़रीन, उसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। उन ममियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब उन ममियों का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया
تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ پاک نے پانی میں غرق کر کے بدتر انجام سے ہمکنار کیا ہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف جانے لگے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سال 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا اور اس سلسلے میں فرعون کی ممی کو فرانس لے جانے کے لیے فرعون کی ممی یعنی اس کی لاش کا پاسپورٹ بنایا گیا، کیونکہ فرانس کے اندر داخلے کے لیے اس وقت لاش کا بھی پاسپورٹ بنوانا ضروری ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، زیر نظر تصویر میں آپ فرعون کا پاسپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس وقت بنایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کی لاش کو جب فرانس لے جایا گیا تو ایئرپورٹ پر فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ ناظرین، اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس نے کی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے اس کے جسم کے تمام اعضاء کا نہایت باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور اس کا گوشت ہر روز تر و تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوب کر ہونا بتائی گئی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کن بات تھی۔ اس نے ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ بھی ایک اسلامی ملک ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ ناظرین، جب دونوں سائنسدانوں کے مابین یہ ملاقات ہوئی تو مسلمان سائنسدان نے اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور اللہ پاک کا اس کی لاش کو پانی سے نکالنا اور ہنود ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ ناظرین، یہ اللہ رب العزت کی شان، مقام اور مرتبہ ہے کہ اس نے فرعون یعنی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس پروردگار عالم کے مقابلے میں آیا، اس کی لاش کو قیامت تک نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے اور لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا ہو۔ اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا ہے، اور ہر سال 15 مارچ کو اسی میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو اس کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور پھر اس کو دوبارہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، فرعون کی لاش کے بال بالکل صحیح، آنکھیں اور ہر چیز بالکل صحیح سلامت ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں لگتا کہ وہ 3500 سال پرانی ممی ہے۔ ناظرین گرامی، لاش اور ممی میں فرق ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ نئی اور تر و تازہ لاش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا فرق ہے، اور میں تمہارے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھو یہ انجام ہے خدائی کا دعویٰ کرنے کا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار عالم، تو فرعون کو اتنی مہلت کیوں دیتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کمبخت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا، اس لیے میں اس کو مہلت دیتا رہا۔ جب اس نے ظلم کیا تو اسے میں نے پکڑ لیا۔ ناظرین، فرعون کی لاش کے حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون پانی میں غرق ہو کر ہلاک نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اس وقت بچ گیا تھا اور بعد میں طبعی موت مرا تھا۔
اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ ناظرین، فرعون کی ممی نہیں بلکہ لاش ہے۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ پر ایک کلک پر ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھروں میں کروڑوں انسانوں نے دیکھی ہے، اور عبرت کے لیے یہ ایک بہت بڑا نشان ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی ساری دنیا کا خالق اور رازق ہے۔ جب ڈاکٹر مورس نے ان آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ اللہ پاک سچ ہے اور اس کا کلام بھی سچا ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے رسول ہیں۔ اس طرح سے ڈاکٹر مورس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل نیوز ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ۔